کرام و شورائے اعظام، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و بے بس پناہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے ناظم اجلاس سے میرے متعلق کیا کیا سنا، اب اسے بھول جائیے۔ میں کیا ہوں، آپ کے سامنے ہوں اور آپ سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں جی، اور آپ نے دل کے کانوں سے سنا تو مجھ میں کیا ہے وہ ابھی آپ جان لیں گے۔ اس لیے آپ مجھے دیکھیں اور میری سنیں، تھوڑی دیر تک آپ مجھے برداشت کریں۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ خواجہ غریب نواز کانفرنس جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اس میں خطاب فرمانے کے لیے آسمان خطابت کے آفتاب و ماہتاب تشریف فرما ہیں، جو ایک کے بعد دیگرے اپنی ضیابات خطابت سے ہمارے اور آپ کے اذہان و قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا، آپ سنجیدگی کے ساتھ دل کے کانوں سے میری باتوں کو سنیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ ہم اور آپ اسی مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ حضرات، یہ اسلام ہے کیا؟ دنیا جانے نہ جانے، اسلام کے ماننے والوں کو جاننا چاہیے یہ اسلام کیا ہے۔ حضرات، یہ اسلام مذہب مہذب ہے، یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ اسلام امن و شانتی کا پیغام ہے، یہ اسلام رب کا پسندیدہ مذہب ہے، یہ اسلام ایک آفاقی پیغام ہے، یہ اسلام انسان کو زیور انسانیت سے آراستہ اور پیراستہ کرنے والا مذہب ہے۔ ہاں، اسلام وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے دنیا سے بیک ورڈ اور فارورڈ کا خاتمہ کیا۔ اسلام وہ مذہب ہے
جس نے دنیا سے نیچ اونچ کا خاتمہ کیا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بتایا نہ گورا ہونے کی بنیاد پہ کوئی بڑا ہوتا، نہ کالا ہونے کی بنیاد پہ کوئی چھوٹا ہوتا۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اسلام نے بتایا کالے اور گورے کی بنیاد پہ کوئی فضیلت نہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک انسان کالا کلوٹا کیوں نہ ہو مگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کا احترام کریں گے اور ہم اس کی عزت کریں گے۔ ہمارے وہاں کالے اور گورے کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا جائے گا، دینداری کو دیکھا جائے گا۔ تو جس نے دنیا سے سب سے پہلے کالے اور گورے کا جھگڑا مٹایا وہ مذہب اسلام ہے۔ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام امن و شانتی کا پیغام اور امن و شانتی کا مذہب ہے، مگر آج دور حاضر میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ ہیں جو اسلام کو تعصب کی عینک لگا کر کے دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ اسلام آتنکواد کو ہوا دیا کرتا ہے، یہ اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کو بگاڑنے کا کام کیا کرتا ہے۔ مگر میں کہوں گا اے لوگوں، آؤ سنجیدگی کے ساتھ دیکھو، کیا جن لوگوں نے ایسا کہا یا جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کیا وہ اپنے کہنے میں سچے ہیں کہ یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے یا اسلام یہ آتنکواد کو ہوا دیا کرتا ہے؟ مسلمانوں، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ وہ دیکھتے ہیں ایسا تو میں نے شروع میں ہی کہا وہ تعصب کی عینک لگا کر کے دیکھتے ہیں، اور جب آدمی تعصب کی عینک لگا کر کے دیکھتا ہے تو شاعر نے کہا ہے تعصب میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، تعصب میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اب مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، ورنہ یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو آتنکواد کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اسلام تو انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا اور زیور انسانیت سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ مگر یہ اسلام کے ماننے والوں، میں نے کہا کہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ جانے کہ یہ اسلام کیا ہے۔ دنیا جانے نہ جانے، آپ اسلام کے ماننے والے ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا مذہب کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مجھے کون سی تعلیم دیتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ دنیا کے کہنے پر اسی آندھی میں آپ بھی بہ جائیں گے تو دنیا تو چاہ رہی ہے کہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ جانتے ہیں پوری دنیا میں طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اسلام پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بہت جلد آپ نے سنا ایک فلم تیار کرنے والے نے فلم تیار کیا جس کا نام انوسینس آف مسلم رکھا، انوسینس آف مسلم رکھ کر کے اس نے اسلام کا بھی مذاق اڑایا اور اس نے آپ کے پیغمبر ہمارے نبی پیغمبر اسلام کا بھی مذاق اڑایا۔ آخر یہ انوسینس آف مسلم نام سے فلم بنا کر کے آپ کے مذہب کا مذاق اڑانے والے کیا سوچ کر کے مذہب کا مذاق اڑائے، آپ کے پیغمبر کا مذاق اڑائے؟ کیا بات ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے، اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ اس سے کچھ دن پہلے جب عراق کو تباہ و برباد کرنے کی تیاری ہو گئی تھی، جب عراق کو مٹا دینے کی تیاری ہو گئی تھی، گولہ بارود سب کچھ اکٹھا کر لیا گیا تھا، فوجیں بھی اکٹھا کر لی گئی تھی، عراق کو برباد کرنے کے لیے ساری تیاری ہو چکی تھی، مگر اسلام کے دشمن ڈر رہے تھے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں دنیا کے مسلمان عراق پہ حملہ، اسلام پہ حملہ نہ تصور کر لیں، بغداد پہ حملہ اپنے اوپر اور اسلام پہ حملہ نہ تصور کر لیں۔ اگر ایسا کر لیے اور ایسا سمجھ لیے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے اور ایسی صورت میں ہماری اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے اور ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس لیے لاؤ، تیاری تو ہو چکی ہے مگر حملہ پہلے نہیں کیا جائے گا، پہلے مسلمانوں کی حرارت ایمانی کو ناپا جائے گا، پہلے مسلمانوں کا ایمانی ٹمپریچر ناپا جائے گا۔ لاؤ تھرمامیٹر، لاؤ وہ تھرمامیٹر لگا کر کے مسلمانوں کی حرارت ایمانی کو ناپو، مسلمان
مسلمانوں کا ٹمپریچر ناپو، یہ مسلمان بیدار ہے کہ نہیں بیدار ہے، مسلمانوں کے اندر آج اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم ساری تیاری کرنے کے باوجود عراق پہ حملہ نہیں کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، ہمارا تھرمامیٹر بتایا کہ یہ قوم سو گئی ہے، تو ایسی صورت میں ہم عراق کو تباہ کر لیں گے، عراق کو برباد کر لیں گے۔ اس لیے عراق پہ حملہ سے پہلے وہ ایک تھرمامیٹر لگایا تھا۔ وہ تھرمامیٹر کیا تھا؟ شیطانی آیات کے نام سے جو کتاب پیش کرنے والے نے کتاب پیش کیا، جس کو دنیا سلمان رشدی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کتاب لکھا نہیں تھا، یہ ایک تھرمامیٹر بنایا گیا تھا۔ وہ تھرمامیٹر بنا کر کے مسلمانوں کی حرارت ایمانی کو ناپا جا رہا تھا، مسلمانوں کا ٹمپریچر ناپا جا رہا تھا کہ یہ مسلمان بیدار ہے یا سو گیا ہے یا یہ مر گیا ہے۔ اس مسلمان کے ایمان کو ناپا جا رہا تھا، اس کا ٹمپریچر ناپا جا رہا تھا۔ اور جب وہ کتاب لکھ کر کے سامنے آئی، اور رسوائے زمانہ کتاب جب منظر عام پر آئی، جب سلمان رشدی کا وہ لیکھ جب منظر عام پر آیا، تو ایسی صورت میں وہ لایا ہی گیا تھا اسی لیے کہ دیکھا جائے مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی توہین کی گئی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی توہین کر کے اور آپ کی حرارت ایمانی کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ مسلمان سویا ہے یا مسلمان جگہ ہے، یہ جاننے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ ایک انسان اٹھا ایران کی دھرتی سے اور اس نے کہا جو ایسے شخص کو قتل کر دے گا، ایسے شخص کا جو سر قلم کر دے گا، اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایک روز پاکستان بول دیا، ایک روز ایران بول دیا، چند دن ہندوستان میں مظاہرے ہوئے، چند دن بنگلہ دیش میں مظاہرے ہوئے، اور چند لوگ سڑک پہ اتر کر کے اور اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد مہینہ بھر گزرا کہ لوگ چپ ہو گئے۔ اب دشمنوں کو پتا چل گیا کہ جو قوم مسلم اپنے پیغمبر کے نام پہ اکٹھا نہ ہو سکی، وہ قوم مسلم عراق کے نام پہ اکٹھا نہیں ہو سکے۔ صاف ہے، چلو عراق کو تباہ کر لو، راستہ صاف ہے، چلو عراق کو برباد کر لو۔ وہ عراق کو تباہ کرنے کے لیے، عراق کو برباد کرنے کے لیے ٹنوں ٹن بارود گرائے، نہ جانے کتنے گولے گرائے۔ ہمیں یاد ہے اس وقت کہا تھا تبسم عزیزی نے کہ جتنا گولا اور بارود عراق کی دھرتی پہ گرایا گیا، اگر اتنا گولا بارود نہیں، اگر اتنا آلو کسی ملک کے اوپر گرا دیا جاتا تو وہ ملک اس آلو کے نیچے دب جاتا، مگر اتنا گولا اور بارود عراق کی دھرتی پہ گرایا گیا۔ مگر ظالموں کو پتا نہیں تھا کہ عراق کو ہم برباد کرنے کے لیے ہے۔ وہ عراق کون سی دھرتی ہے؟ وہ حنیفہ ہے جہاں اور تاجدار کربلا، وہ حنیفہ ہے جہاں اور تاجدار کربلا، اس دیار قدس پر اللہ کا انعام ہے۔ نعرے رسالت، خواجہ غریب نواز کانفرنس زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو مسلمانوں عراق تباہ کرنے سے پہلے اگر یہ تھرمامیٹر بنایا گیا اور اس سے ناپا گیا مسلمانوں کی حرارت ایمانی کو کہ مسلمان زندہ ہے، مر گیا ہے، جگہ ہے یا سو گیا ہے، مسلمان خاموش رہ گئے، تو ان کو پتا چلا کہ جو قوم اپنے نبی کے نام پر اکٹھا نہ ہو سکی وہ عراق کے نام پہ اکٹھا نہیں ہوتی۔ یہ قوم سو گئی، لاؤ اپنا کام کر لیا جائے۔ جس دن میں نے سنا انوسینس آف مسلم نام سے فلم تیار کی گئی اور اس میں پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا، تو میں سوچا لگ رہا ہے پھر اسی طرح سے کوئی بڑا کارنامہ وہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا وہ تباہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد ان کے ارادے کیا ہیں؟ اب مسلمان ہے کہ یہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہا اور ہمیں ایک افسوس ہوا، افسوس یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے پاس کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ایک روز گورکھپور میں 10 آدمی مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے 2 دن کے بعد جوریا میں 10 آدمی مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے 10 دن کے بعد آپ کے سیوان اور گوپال گنج میں لوگ مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے دشمن کے خلاف چند نعرے لگا لیتے اور اس کے بعد چپ ہو جاتے۔ اگر ان کے پاس عالمی پیمانے پہ کوئی تنظیم ہوتی تو مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے لے کر کے جنوب تک ایک ہی دن یہ مسلمان سر سے کفن باندھتا اور سر سے کفن باندھ کر کے سڑک پہ اتر جاتا اور اس کے بعد یہ بتا دیتا کہ اگر ایسے کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، ایسے ظالم کو اگر ہمارے حوالے
کیا گیا جو ہمارے پیغمبر کی توہین کرنے کو تیار ہے، تو ایسی صورت میں یہ جان لو آج مسلمان وارننگ دینے کے لیے نہیں، بڑی برداشت کر چکا ہے مسلمان، اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آخر مسلمان کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف، تیرے پیغمبر کے خلاف، یہ مذہب اسلام کے خلاف ایسی سازشیں رچی جا رہی ہیں؟ کبھی لجا نامی کتاب پیش کر کے آپ کے مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کبھی ڈینمارک کی دھرتی سے آپ کے پیغمبر کے خلاف قانون نکالا جا رہا ہے، اور اس میں ظالم نے غالباً پیغمبر اسلام سے 5 تصویروں کو پیش کیا تھا۔ اس میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور اس عورت کے پیٹ سے پیغمبر اسلام کو انگلی سے دباتے ہوئے دکھلا کر کے پیغمبر کو عورتوں کا عاشق ثابت کرنے کی کوشش کیا تھا، پیغمبر کو اس کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کیا تھا۔ اور دوسری تصویر ایک ایسی بنائی تھی جس میں پگڑی باندھتے ہوئے آپ کے پگڑی کے اندر، آپ کے صافے کے اندر وہ گولا رکھتے ہوئے دکھلا کر کے پوری دنیا کو بتانا چاہتا تھا یہ پیغمبر آتنکواد کو ہوا دینے کے لیے، دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے آئے، تو جس کے پیغمبر کو دہشت گرد کہیں گے اس پیغمبر کے ماننے والے کو یہ ظالم کیا کہیں گے؟ اس لیے آؤ ان ظالموں کو بتاؤ، پیغمبر اسلام سے خلاف آواز اٹھانے والوں، تم پیغمبر اسلام کو دہشت گرد کر رہے ہو، مگر یہ میرے پیغمبر کی دین ہے، رسول گرامی وقار کی دین ہے، یہ رحمت عالم کی دین ہے کہ آج انسان بن کر کے جی رہا ہے، آج انسان انسانیت کو پہچانا ہے، آج انسان بنا ہے، یہ اس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ ہم اور آپ اسی مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، مگر کہنے کے لیے ہم مسلمان، ہم اور آپ کہنے کے لیے مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا نے ہمارا نام اسلامی نام رکھ لیا اس لیے ہم مسلمان ہیں، ورنہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا مسلمان ہونے کے ناطے کبھی آپ نے اس پہ غور بھی کیا؟ کبھی اس پہلو پہ آپ نے سوچا بھی؟ آئیے بتاؤں ایک مسلمان کیسا مسلمان ہوا کرتا ہے۔ آپ بھی مسلمان ہو، آج پیغمبر کے خلاف بولی جا رہی ہے، پیغمبر کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں پیغمبر کے علم کو جانوروں کے علم کے جیسا کہا جا رہا ہے، کہیں پیغمبر اسلام کو پاگل اور مجنون کے علم جیسا ان کے علم کو بتایا جا رہا ہے، کہیں پیغمبر اسلام کو لوگ اپنے جیسا لکھ اور اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، تو کہیں پیغمبر اسلام کو دنیا دہشت گرد اور آتنکوادی کہہ رہی ہے، اور آج کا مسلمان ہے کہ خاموش ہے۔ یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اور یہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں۔ آؤ میں دکھلاتا ہوں مسلمان کون ہوتا ہے۔ آؤ 1400 سال پیچھے پلٹ جاؤ، وہ 1450 سال پیچھے پلٹ جاؤ اور اس دن کو یاد کرو جب کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، اور وقت آیا تھا تو وقت آنے پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، اے عثمان جاؤ مکہ جاؤ اور اہل مکہ سے مذاکرات کرو، جاؤ ان سے تبادلہ خیال کرو اور ان کے سامنے میری ایک بات رکھو کہ میں طواف کعبہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ اہل مکہ مجھ کو اجازت دے رہے ہیں؟ کیا کعبے کی زیارت کی اجازت ہم کو دے رہے ہیں؟ کیا طواف کعبہ کرنے کی اجازت ہم کو دے رہے ہیں؟ عثمان غنی گئے ہیں، سفیر کی حیثیت سے گئے ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے گئے ہیں، اہل مکہ سے جا کر کے ملے، وہاں کے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے صحن کعبہ میں کعبے کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کر کے، اور اہل مکہ سے عثمان غنی مذاکرات کر رہے ہیں، تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مدینے کے تاجدار ہیں، احمد مختار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ طواف کعبہ کرنا چاہتے، زیارت کعبہ کرنا چاہتے، اور وہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ اتنی اجازت دیتے ہیں؟ ویسے وہ نہیں مکے میں آئیں گے، مگر اجازت دے دیجیے تو وہ طواف کعبہ کر لیں گے، زیارت کعبہ کر لیں گے۔ پیغمبر اسلام نے بھیجا تھا، جا کے معلوم کیجیے کیا وہ اجازت دیتے ہیں؟
حضرت عثمان غنی گئے، جا کر کے مذاکرات کیا، تبادلہ خیال کیا، اور اس کے بعد جانتے ہیں اہل مکہ نے ان کو کیا جواب دیا؟ اہل مکہ نے کہا تھا اے عثمان، ہم تیرے نبی کو اجازت نہیں دیتے، ہم طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے، ہم تیرے نبی کو زیارت کعبہ کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں اے عثمان، آپ آ گئے ہیں، آپ کے احسانات ہیں اہل مکہ کے اوپر، آپ یہاں آ گئے ہیں، کعبہ سامنے ہے، کعبے کی دیواریں سامنے ہیں، آپ کی نگاہیں اس سے ٹکرا رہی ہیں، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ جائیے آپ طواف کعبہ کر لیجئے۔ عثمان غنی ہے، طواف کعبہ نہیں کرتے ہیں۔ عالم تصور میں جاننا چاہا اے عثمان غنی آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کو جب پیغمبر نے بھیجا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ اکیلے طواف نہ کرنا، اکیلے زیارت کعبہ نہ کرنا، نہیں نہیں، یہ آپ نے کہا نہیں تھا۔ رسول پاک نے عثمان غنی کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو چھوڑ کر کے اکیلے طواف نہ کر لینا، یہ نہیں کہا تھا۔ تو آپ تو پہنچ ہی چکے تھے۔ آج 35 سے 40 لاکھ کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ اسی کعبے کے طواف کے لیے جاتے ہیں، اسی کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور آپ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، کعبہ سامنے ہے اور آپ کو اجازت مل رہی ہے۔ اب پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اب راستے کی صعوبتوں کو بھی نہیں برداشت کرنا ہے، اب آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، کعبہ سامنے ہے، آپ کو طواف کر لینا چاہیے۔ آپ کیوں طواف نہیں کیے اور آپ نے جواب کیا دیا تھا اس کو بتائیے۔ تو عثمان غنی نے جواب دیا تھا اہل مکہ سے اور وہاں کے سرداروں کو آپ نے کہا تھا مجھ کو تم طواف کعبہ کی بات کر رہے ہو کہ اے عثمان تم طواف کر لو اور میرے نبی کو روک رہے ہو۔ سنو سنو اور جان لو اچھی طرح سے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو اور اس کو تم جان لو کہ ہم نبی کو چھوڑ کر کے طواف کعبہ کریں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نبی کو چھوڑ کر کے طواف کعبہ کریں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، اور نہیں کیا آپ نے۔ مسلمانوں یہ کیا تھا؟ یہ نبی سے محبت اور نبی سے ان کا رشتہ، ہمارا رشتہ اس پیغمبر سے کیسا ہے جس کا اندازہ اسی سے لگتا ہے کہ دنیا کیا کیا کہہ رہی ہے، اور ہمارا اس سے بھی رشتہ ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ دیکھیے خطیب الہند حضرت علامہ قاری رضی اللہ صاحب سبلا تشریف لائے، آپ ان کی زیارت کیجئے اور تھوڑی دیر آپ مجھ کو اور برداشت کیجئے۔ میں کہہ رہا تھا آپ کو